ہمارے نمائندہ خصوصی SM شکیل موجود ہیں ہمارے ساتھ اور بات کریں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے رہنما سے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کے جناح گراؤنڈ۔ جی SM شکیل، آپ بتائیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا آپ صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت میں جناح گراؤنڈ میں موجود ہوں اور یہاں پر MQM کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار جو متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ہیں اور وفاقی وزیر بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو کل ARY پہ پروگرام چلا اور جس کی وجہ سے یہ آج آپ لوگوں کو اتنا بڑا ایک پروگرام کرنا پڑا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو آپ پر ایک متحدہ قومی موومنٹ پہ ایک الزام تھا کہ جناح پور کا نقشہ جو MQM نے دریافت کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، کیا آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا پاکستان ہے وہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ صحافت ہو، غیر ذمہ دارانہ سیاست ہو، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں الزام تراشی اور بہتان تراشی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک انتخاب کی سیاست ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا بھی اب خاتمہ ہونا چاہیے اور ملک کے سیاسی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں اپنے درمیان ایک ایسا ضابطہ یا اخلاق وضع کریں کہ جس کے تحت وہ خود ایک دوسرے کو کچھ اصولوں کا، کچھ ضابطوں کا پابند کریں اور اس سے ایک ایسا سیاسی کلچر پیدا ہو جو کہ برداشت و تحمل پر مشتمل ہو اور جو ہے وہ افہام و تفہیم کی ایک فضا ہو اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک رابطہ ہو، ان کے درمیان ایک مکالمہ ہو، تاکہ ملک جن مشکلوں میں ہے، جو چیلنجز درپیش ہے، اس سے ملک کو نکالا جا سکے۔ اب متحدہ قومی موومنٹ بھی جب اس کے ہزاروں کارکنان کو شہید کیا گیا، ہزاروں ماوراء عدالت قتل، زیر حراست، جھوٹے مقابلوں میں جاں بحق کیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 28 کارکنان لاپتہ ہیں، آج تک ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے بتائیے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ جس پر یہ جناح پور کا الزام لگایا تھا، تو اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ اگر قائد تحریک الطاف بھائی اشارہ کرتے اور الطاف بھائی اگر جو ہے وہ کوئی ایسا نعرہ دیتے یا کوئی خدا نہ خاص اللہ نہ کرے ایسی بات کرتے جو ایک انتہائی کوئی اقدام ہوتا یا کوئی فاروق بھائی، آپ کی میں بات کاٹوں گا کہ اس وقت شہداء کی بہت بڑی فیملیز یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے جو بات کل ARY پہ کی گئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا مطالبہ ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو انصاف مانگیں گے، وہ تو اپنے خون کا خون وہاں مانگیں گے کہ یعنی اس کا کوئی نہ کوئی ان کو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے نا، اور وہ تو ایک عرصے سے جو ہے وہ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ الطاف بھائی ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس مسئلے کو اب آگے کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہمیشہ ہم ایک پرسنل وینڈیٹا بنا لیتے ہیں اور جو ہے وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں اب آگے لے کے چلنا ہے ملک کو، اور ہم اس طرح جو ہے وہ ماضی میں جو ہے وہ ہم پھنس کر نہیں رہ سکتے، تو ہمیں اب آگے لے جانا ہے۔ ARY کے پروگرام میں یہ چیز جو ہے بریک ہوئی، یہ بات سامنے آئی اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ سارا ڈرامہ تھا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دیوار تھی باقی ماندہ پاکستان اور MQM کے درمیان، یہ جو الزامات کی تھی، جو MQM کے یہ جو تاثر کو اور اس کی ساکھ کو جو ہے وہ اتنی بری طرح سے یہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے جو متاثر کیا جاتا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات رہتے تھے، اور جب بھی MQM قومی سطح پر پرواز کرنے لگتی اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ 1992 میں بھی ہم تیار تھے، متحدہ قومی موومنٹ اسی وقت بن رہی تھی اور پورے پاکستان میں MQM کی شاخیں قائم ہو رہی تھی، اور اگر اس وقت یہ الزامات تراشی نہ ہوتی، یہ بہتان تراشی نہ ہوتی، یہ آپریشن نہ ہوتا، یہ اتنے ہزاروں شہداء ہمارے نہ ہوتے، یہ سب کام کر رہے ہوتے، تو آج MQM پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی، یہ میرا دعویٰ ہے، ایک سب سے بڑی قومی جماعت ہوتی، 98% مظلوموں کی اور متوسط طبقے کی جماعت ہوتی، اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ مظلوموں کی جو ہے وہ ایک متوسط طبقے کے نمائندے ہوتے، جو ہے وہ ایوانوں میں ہوتے، تو یہ 17 سال کس کے ضائع ہوئے؟ یہ قوم کے ضائع ہوئے، یہ پاکستان کے 98% عام متوسط غریب طبقے کے ضائع ہوئے، تو اب اس کا الزام کس کے سر پر رکھا جائے؟ کس طرح اب احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج
میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں الطاف بھائی اٹھائیں گے اور وہ خود اس کا جواب دیتے ہیں یا وقت اس کا جواب دیتا ہے یا آج کی حکومت اس کا جواب دیتی ہے. اور جو اس واقعے کے جو کرتا دھرتا تھے، جنہوں نے سازش MQM کے خلاف گھڑی تھی، ان کو اور بے نقاب کر کے جو ہے وہ ان کو پھر یہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں کم از کم لا کر کھڑا کیا جائے. پھر یہ ان کے اوپر ہے کہ یہ انہیں معاف کرتے ہیں یا ان کے لیے کسی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ساری بات ہونی چاہیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے ساتھ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان شہداء کا جو ہے اب وہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے، جو کل ایکسیپٹ کیا ہے بریگیڈیئر امتیاز ریٹائرڈ اور جنرل نصیر اختر نے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا اور یہ غلط ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں جو ان کے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے، یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ خصوصی SM شکیل ہمارے ساتھ کراچی جناح گراؤنڈ سے موجود تھے اور MQM کے رہنما اور ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بات کر رہے تھے. ہمارے نمائندہ خصوصی سے ان کا کہنا ہے کہ آج کا پاکستان سیاسی انتقام کا متحمل نہیں ہو سکتا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ضابطہ اخلاق مرتب کرنا ہوگا تاکہ اس سیاسی انتقام سے بچا جا سکے.